بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ قارون کا قصہ۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ بظاہر اس نے آپ کا دین قبول کر لیا تھا، نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا، لیکن ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا، مکمل ایمان نہ رکھتا۔ چاہتا تھا لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ وہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کو پیشگی خریدتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں فروخت کرتا تھا، معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ اس طرح کے کاموں سے اس نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور وہ اسے ہر چیز سے عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہ تھا بلکہ دولت پرست انسان تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت پر خرچ کرتا۔ اس نے بہت عمدہ محل بنوایا اور اس کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑے اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتا۔ وہ انہیں مجبور کرتا کہ وہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑیں اور اس کے قدموں کو بوسہ دیں اور اس کو سجدہ کریں۔ عقل مند مومن اسے نصیحت کرتے کہ اے قارون، یہ تمام مال و دولت کس لیے ذخیرہ کر رکھا ہے؟ کیوں لوگوں پر اتنے ظلم ڈھائے ہوئے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ لوگوں کا حق کیوں پامال کرتے ہو؟ غریبوں اور ناداروں کی کیوں مدد نہیں کرتے؟ نیک کاموں میں کیوں قدم نہیں بڑھاتے؟ قارون تکبر اور غرور میں جواب دیتا، کسی کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنی دولت کہاں خرچ کرتا ہوں۔ یہ دولت میں نے اپنی محنت سے اکٹھی کی ہے۔ قارون عام لباس سے لمبا لباس پہنتا تھا۔ تکبر ایک ایسی صفت ہے جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اس صفت کا اہل نہیں۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے تکبر اور غرور کو اپنایا، اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ قارون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جس نے دولت کی بنا پر گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو کر عبرتناک سزا پائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ ہم نے اسے اتنی دولت دی تھی کہ اس کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی پڑتی تھیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا، ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ دنیاوی علوم میں اس نے بہت ترقی کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا، موسیٰ اس نام سے تمہارے مالوں کو کھانا چاہتا ہے۔ اس نے نماز کا حکم دیا، تم نے برداشت کیا۔ اس نے اور احکام جاری کیے جن کو تم برداشت کرتے رہے۔ اب وہ تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، کیا تم اس کو بھی برداشت کر لو گے؟ لوگوں نے کہا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ۔ اس نے کہا، میں نے یہ سوچا ہے کہ کسی فاحشہ عورت کو اس پر راضی کیا جائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کی تہمت لگائے کہ وہ مجھ سے زنا کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے ایک فاحشہ عورت کو بہت کچھ انعام کا وعدہ کر کے اس پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ پر الزام لگائے۔ اس کے راضی ہونے پر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام آپ کو دیے ہیں وہ بنی اسرائیل سب کو جمع کر کے سنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور سارے بنی اسرائیل کو جمع کیا، اور جب سب جمع ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکام بتانے شروع کیے کہ مجھے یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ اس کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ کرو، صلہ رحمی کرو، اور دوسرے احکام گنوائے جن میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بیوی والا زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا، اور اگر آپ خود زنا کریں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اگر میں زنا کروں تو مجھے بھی سنسار کیا جائے۔ لوگوں نے کہا، آپ نے زنا کیا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا کہ میں نے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے، اور یہ کہہ کر اس عورت کو بلا کر اس سے پوچھا کہ تو حضرت موسیٰ کے متعلق کیا کہتی ہے؟ حضرت موسیٰ نے بھی اس کو قسم دے کر فرمایا کہ تو کیا کہتی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ جب آپ قسم دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے اتنے انعام کا وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں، آپ اس الزام سے بالکل بری الذمہ ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدہ میں گر گئے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے سجدہ میں ہی وحی آئی کہ رونے کی کیا بات ہے، تمہیں ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے زمین پر تسلط دے دیا، تم جو چاہو ان کے متعلق زمین کو حکم دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ سے سر اٹھایا اور زمین کو حکم فرمایا کہ ان کو نگل جا۔ اس نے ایڑیوں تک نگلا تھا کہ وہ عاجزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ ان کو دھنسا دے، حتیٰ کہ وہ لوگ گردن تک دھنس گئے۔ پھر بہت زور سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو یہی فرمایا کہ ان کو لے لے، وہ سب کو نگل گئی۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت موسیٰ پر وحی آئی کہ وہ تمہیں پکارتے رہے اور تم سے عاجزی کرتے رہے۔ میری عزت کی قسم، اگر وہ مجھے پکارتے اور مجھ سے دعا کرتے تو میں ان کی دعا کو قبول کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، اور نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غرور و تکبر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرے اور جائز دلی خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔